اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو سینگ ہیں، جو ان کی احادیث ہیں، ان کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے تھے۔ امام کے دن ہیں اور بہت ہی عظیم ہستی ہیں۔ جتنا بھی ہم ان کے بارے میں پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، ان کی جو سینگ ہے اس کے بارے میں غور و فکر کریں تو اتنا ہی ہماری کردار اور عمل میں بہتری ہوتی جائے گی۔ امام نے ارشاد فرمایا، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ زندگی گزر جائے، دنیا ختم ہو جائے، آخر کار انسان کے نصیب میں وہی آئے گا جو اس نے بویا ہے۔ اگر نیکی تو خوشحالی آئے گی، اگر بدی کی ہے تو ندامت آئے گی۔ اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں، تمہاری عمر گھٹتی ہوئی اور دن گنے ہوئے ہیں، موت اچانک آ جائے گی۔ جو نیکی کو بوئے گا وہ خوشی کی فصل کاٹے گا، اور جو برائی کاشت کرے گا وہ ندامت پائے گا۔ ہر کاشت کرنے والے کے لیے وہی ہے جو اس نے بویا ہے۔ سست انسان کو بھی اس کا حصہ ملے گا، اور حریص کو وہ کچھ نہیں مل سکتا جو اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ جسے خوبی ملی ہے تو اسے اللہ نے عطا کی ہے، جسے کسی برائی سے بچایا ہے تو اسے اللہ ہی نے بچایا ہے۔ اچھا بو تو اچھا کاٹو گے، برا بو گے تو برا کاٹو گے۔ یہاں پہ عمل کرنا ہے، اب یہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہاں پہ عمل کرنا ہے، رزلٹ وہاں پہ ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ امام نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سارا دن نماز آدھا دن جو ہے جا نماز پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ حالانکہ نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر 2 رکعت نماز قبول ہو جائے تو بس وہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر کہا کہ اگر شادی شدہ شخص جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے خلوص اور نیت سے اگر ہم پڑھیں گے تو کیا کہا گیا کہ وہ 70 رکعت کے برابر ہے۔ اور امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن کثرت عبادت کے آثار نظر نہیں آتے، اس لیے کہ یہ عبادت تفکر سے خالی ہوتی ہے، لہٰذا قرب خداوندی بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ وہ عبادت جو عبد کو معبود سے نزدیک نہ کرے، اس میں تعبد پیدا نہ کرے، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ تھوڑا بہت جو بھی فائدہ ہوگا یقیناً ہوگا، لیکن امام فرماتے عبادت صوم و صلات کی زیادتی نہیں ہے، عبادت تو صرف تعبد کی کثرت یعنی امر الہی میں غور و فکر کرنا ہے۔ یعنی جتنی واجب اور مستحب نمازیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ پڑھ لیں، لیکن اس کے بعد آپ کو غور و فکر بھی کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کیوں واجب کیے ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، اس سے ہم اس کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ امام نے روزے کا ایک فلسفہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے تمام احکامات کسی نہ کسی فلسفے، فائدے پر مبنی ہوتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوتی ہے۔ روزے کی بھی بہت سے فوائد ہیں، ان میں جسمانی، روحانی، طبی، معاشی، معاشرتی اور اقتصادی فوائد شامل ہیں۔ روزے کا ایک معاشرتی فائدہ بیان کرتے ہوئے امام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے تاکہ مالدار بھی بھوک کا مزہ چکھ لے اور اس طرح غریب کی طرف توجہ کرے۔ عزیزان گرامی، سوچیے کیونکہ ہمیشہ کھانا مل رہا ہوتا ہے تو پورے 11 مہینے کھانا جب مل رہا ہوتا ہے، 1 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کی ایک بات بتائی ہے، 1 مہینے کے لیے سب کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ مومن روزہ رکھتا ہے لیکن شام کو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، تو اس طرح اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو غریب لوگ، جو بیچارے فاقہ کش لوگ ہیں، ان کے حالات کیسے ہو جاتے ہیں، ان کی حالتیں کیسے، کسی نہ کسی کے اوپر تو اثر پڑے گا، کوئی نہ کوئی تو یہ سوچے گا اور پھر وہ اللہ کے مظلوم بے کس غریب بندوں کی مدد کے لیے تیار ہو جائے گا۔ امام نے ایک اور چیز بتائی اپنے جو امام کی حدیث 2 رخی یعنی منافقت کے بارے میں، کہ
انسان کے اندر بہت سے مفاسد پیدا کر دیتی ہے، اسے جھوٹا، خیانت کار اور دھوکہ باز بنا دیتی ہے، یعنی منافقت جو ہے، ساتھ ہی اسے حق اور حقیقت سے بھی دور کر دیتی ہے۔ آپ نے پڑھی ہے سورہ منافقون، پورے قرآن میں منافقوں کے لیے پورا سورہ آیا ہے اور مختلف جگہوں پہ بہت بہت تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو کہا کہ ایسے شخص کی جملہ برائیوں میں سے ایک بنیادی برائی یہ ہے کہ اپنے غلط اور بے جا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے منافقت کرتا ہے، وہ پالیسی اختیار کرتا ہے اور دو رخی بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں امام نے فرمایا بدترین بندہ وہ ہے جس کے دو چہرے اور دو زبانیں ہوں، اپنے بھائی کی موجودگی میں اس کی تعریف کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرے۔ اگر اس کے بھائی کو کچھ مل جائے تو وہ حسد کرنے لگتا ہے، اور اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو اس سے خیانت کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان منافقت سے دور رہے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا، اور قرآن حکیم میں بار بار اس کے بارے میں تذکرہ، اللہ کو سخت ناپسند ہے منافق، جو ہے وہ سامنے ہے، بالکل جیسے ہم ہیں ویسے ہیں، تو جتنا چاہے اس سے بچیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے دوستی اور دشمنی کے بارے میں بھی بہت پیاری بات کی ہے۔ دوستی اور دشمنی زندگی کا حصہ ہیں، جہاں انسان کو اچھے مقاصد کے حصول کے لیے اچھے لوگوں کی دوستی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر برے مقاصد سے دور رہنے کے لیے برائی اور برے لوگوں سے دشمنی بھی ضروری ہے۔ یہ ہے تولا اور تبرہ، کیونکہ برائی کے خاتمے کے لیے اس کے ساتھ دشمنی ضروری ہے۔ اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، نیک لوگوں کا نیکوں سے دوستی رکھنا ان کے لیے باعث فضیلت ہے، اور برے لوگوں کا نیکوں سے دشمنی رکھنا نیکوں کے لیے زینت ہے، اور نیکوں کا برے لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنا خود بروں کے لیے ذلت و خواری ہے۔ یعنی نیک لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں نا کہ یزید کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ویسا نہ کرے، اللہ ہمیں ان کے قریب نہ کرے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ذرا سی مصیبت پڑنے پر بہت زیادہ نالہ و فریاد کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فلسفہ موت و حیات سے آگاہ نہیں ہیں اور قضائے الہی کو حقیقت نہیں سمجھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت اور جامع اور مختصر جملہ ارشاد فرمایا قضائے الہی کے بارے میں، کہ جب قضائے الہی حتمی ہے تو نالہ و فریاد کس لیے؟ یعنی کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا تو وہ بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے۔ ایک تو ساری زندگی کی فلم اس کے سامنے چل رہی ہوتی ہے، کیا کیا کیا، کس کو تکلیف دی، کس کو جو ہے نا پریشان کیا، یا کہ کون سی اچھا کام کیا، تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ایک تو توبہ اور استغفار کو ہمیشہ اپنا شعار بنائے، کہ صبح بھی استغفار اور توبہ کرے جب اٹھے، کہ اور شکر پروردگار عالم ادا کرے کہ اس نے پیر زمین پہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہیں، شکر پروردگار عالم ہے، کان ہمارے سن رہے ہیں، شکر پروردگار عالم ہے، روح جس میں موجود ہے، شکر پروردگار عالم ہے، دل کام کر رہا ہے، ہر اعضاء اور جوارے، ہر سسٹم کام کر رہا ہے، تو کتنا شکر پروردگار عالم نے۔ رات ہو تو استغفار کرے، نہ جانے کس وقت موت آ جائے، سوتے کے سوتے رہ جائیں۔ تو یقین رکھنا چاہیے کہ جانا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے حسن ظن یہ بہت ضروری ہے کہ امر الہی ہے، موت آئے گی، برحق ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے سے، اور جو بھی ہم نے چھوٹے موٹے نیک عمل کیے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک مجلس پڑھی تھی، وہ بتا دیں آپ کو، اس کا موضوع یہی تھا کہ جو ائمہ طاہرین نے کہا کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچو اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کرو۔ تو اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں تو یقیناً
کامیاب و کامران ہوں گے، اور جس وقت اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ کے اوپر یقین کامل ہوگا اور ہنسی خوشی جائیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں یقیناً اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے گا۔ مومن دوسرے مومن کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، اس لیے کہ اس کے لیے راہ کشا ہے، مشکل کشا ہے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، جبکہ کافر کے لیے حجت ہے کہ کافر مومن کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے اور عبرت حاصل کرے۔ کافر کے بارے میں یہ بھی بتا دیں کہ کفر یہی نہیں ہے کہ بتوں کو پوج رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں، یا کفر جو ہے وہ شکر کے مقابل میں، کہ چاہے تم قرآن حکیم میں ہے نا کہ چاہے تم شکر کرو چاہے تم کفر کرو، سورہ دہر میں پروردگار عالم نے کہا چاہے تم شکر گزار ہو جاؤ چاہے۔ تو عزیزان گرامی، شکر جو ہے وہ کفر کے مقابل میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو بندہ شکر ادا کرتا ہے وہ شاکر ہے، اور کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے یعنی کہ کفران نعمت کرتا ہے۔ نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں، خیال ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ تو یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کتنا شاکر اور کتنا اچھا انسان ہے، تو خود بھی اس میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو کافر ہے، جو ناشکرہ ہے یا کافر ہے یا مومن نہیں ہے، وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مومن سے دوستی کر کے جب قرب میں پہنچتا ہے تو اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے۔ تو کہا امام نے بڑی پیاری ایک ہی چھوٹے سے جملے میں اس کو پورا سمیٹ دیا ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے بابرکت ہے اور کافر پر حجت ہے، یعنی کافر اگر اسے دیکھے گا تو وہ بھی مومن بننے کی کوشش کرے گا اور اچھا بننے کی کوشش کرے گا۔ تو مومن جو ہے اس کو اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مومن ہی رکھے، اور اس کے لیے امام نے یہ بتایا۔ پھر امام نے ایک اور بہت ہی اچھی حدیث جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ احمق اور عقل مند میں فرق کیا ہے، کہ بے وقوف اور احمق انسان اپنے دل کی ہر بات جو ہے وہ زبان پر لے آتا ہے، جبکہ عقل مند انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے اور سوچ سمجھ کر صرف وہ بات جس کے بولنے میں مصلحت ہو وہی زبان پر جاری کرتا ہے۔ تو امام نے جو ایک جملے میں اس کو سمو دیا بہت ہی خوبصورت انداز میں کہ احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور صاحب حکمت کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے، یعنی وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر بولتا ہے، جس بات کے بولنے میں بھلائی ہو وہ زبان پہ جاری کرتا ہے، اور ہر بات کو زبان پہ جاری کرنے والا احمق انسان یا بے وقوف ہوتا ہے۔ پھر غصے میں انسان دیوانے کی مانند ہو جاتا ہے، اور دیوانہ یا پاگل شخص ہر برائی انجام دے سکتا ہے۔ یعنی غصے میں انسان ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر جیسے کہا کہ جیسے بچے کے ہاتھ میں بال ہوتی ہے اور بچہ کہیں بھی اس بال کو پھینک سکتا ہے، کوئی کسی کا شیشہ توڑ دے، کسی کا سر پھوڑ دے، کسی کے جا کے منہ پہ لگ جائے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہوتا، بس وہ ایک بال اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے اس کو پھینک دے۔ یہی حال جو ہوتا ہے غصے میں انسان کو ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر بلائی کر سکتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ غصے کی طلاق بھی نہیں ہے، کہ جب تک انسان سکون میں نہ ہو کہ وہ یہ دیکھے کہ بھئی ہاں یہ واقعی ہمارا ساتھ رہنا صحیح نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے، ادروائز غصہ جو ہے نا، تو امام ارشاد فرماتے ہیں غصہ ہر برائی کی چابی ہے، یعنی غصے میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو غصے کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو، امام کے اس سینگ کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی کچھ بتانا چاہیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔